بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. صلوات. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، مقصد کربلا اور ہماری ذمہ داری کے عنوان سے آج ہم اپنی تیسری گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں. موضوع پر گفتگو کے لیے سرنامہ کلام کے طور پر سورہ مبارک حج کی 32ویں آیت کریمہ کو آپ کی خدمت میں تلاوت کی. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ، جس کسی نے بھی تعظیم کی شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی، فإنہا، یہ تعظیم شعائر، من تقوی القلوب، با تحقیق دلوں کے تقوی میں سے ہے. دل میں تقوی کہاں سے آئے گا؟ جب ہم شعائر کی تعظیم کرنا سیکھیں گے. تعظیم کسے کہتے ہیں؟ دل کے تقوی کی اہمیت کیا ہے؟ انشاءاللہ یہ منازل اگر خدا نے توفیق دی تو آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا. ابھی گفتگو اس مرحلے میں ہے کہ ہم نے یہ پہچاننا ہے کہ شعائر کسے کہتے ہیں. آپ کی خدمت میں عرض کیا اجمالی ترجمہ شعائر کا کیا کیا جاتا ہے؟ نشانی. علامت نشانی ہوتی ہے لیکن ذات کا پتہ دیتی ہے. آیت نشانی ہوتی ہے لیکن توجہ اور قصد چاہتی ہے، صرف اثبات وجود کرتی ہے. لیکن دلیل کیا ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو فنا کر کے مدلول کی خبر دیتی ہے. علامت کا لفظ اللہ کے ساتھ نہ استعمال ہو سکتا ہے اور نہ ہوا ہے، نہ قرآن میں نہ روایات. آیات بے تحاشا، لیکن دلیل روایات میں، زیارات میں ائمہ نے اپنے بارے میں فرمایا نحن ادلہ علی اللہ، ہم ہیں جو اللہ پر دلالت کرنے والے. اللہ کی دلیل کا نام اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام. میں یہ کہوں گا کہ پوری کائنات میں سوائے محمد و آل محمد کے علاوہ یہ جرأت کسی کے پاس ہے ہی نہیں کہ اپنے آپ کو اللہ پر دلیل کہہ سکے. اس لیے کہ سوائے ان کے پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جس نے اپنے وجود کو فنا کیا ہو اسے ثابت کرنے کے لیے. اپنے وجود کو اپنے تمام تر کمالات کو اہل بیت نے فنا کیا ہے تاکہ خدا کو ثابت کر سکیں. لہذا تمام تر کمال کے ساتھ علی جب سجدے میں سر رکھتا ہے تب پتہ لگتا ہے کہ خدا کی منزل تو اس سے بھی آگے ہے. تبھی دیکھیں مقام یہ ہے کہ جب انسان، اب اگر کربلا میں انسان جا کر دیکھے تو امام حسین علیہ السلام سجدے میں، اللہ صلی اللہ علیہ، اپنے تمام تر کمالات کے ساتھ امام حسین اتنے اطمینان سے کس کو سجدہ کر رہے ہیں. انسان جب کربلا میں امام حسین کے اس آخری سجدے کو دیکھتا ہے تو بے اختیار ہو کر کہتا ہے نا کوئی تو ایسا ہے جس کا حسین اتنا عاشق ہے. وہ حسین کہ کائنات جس کی آخری سے، پوری کائنات ان حسین کیس کہ عالم ہمیں دیوانہ یہ اوست. کون ہے یہ حسین؟ کہ پوری دنیا جس کی عاشق ہے، پوری دنیا. اور حسین جس کا عاشق ہو جائے تو ہم نے تو خدا کو اس سے آگے کبھی پہچانا ہی نہیں ہے. ہم تو خدا کو پہچانتے ہی ایسے ہیں جسے علی سجدہ کرے میرا خدا وہ ہے، جسے حسین سجدہ کرے میرا خدا وہ ہے. لہذا کوثر نقوی واقعاً بڑا خوبصورت شعر اور بامعنی شعر کہا ہے. اس مقام پر آ کر کافی ہے بس حسین کے سجدے کا انہماک، کافی ہے بس حسین کے سجدے کا انہماک. اب حاجت دلیل وجود خدا نہیں، اب حاجت دلیل وجود خدا نہیں. لہذا عزیزان من یہ بتاتے ہیں ہم نے تو خدا کو ان کی سرحد سے آگے نہیں پہچانا. پہچانا انہوں نے ہے.
اصل میں خدا کو انہوں نے پہچانا ہے. ہم تو ان کی معرفت حاصل کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں جس کے بندے ایسے ہوں گے وہ خدا کیسا ہوگا. ہماری معرفت کی سرحد بس اتنی ہے، بس اتنی ہے. ان کی معرفت حاصل کرو، ان کی معرفت. یہ دلیل ہے. میں نے کیا کہا؟ دلیل اپنے وجود کو فنا کرتی ہے تاکہ مدلول کی خبر دے سکے. تو ناممکن ہے کوئی اہل بیت تک پہنچ جائے خدا تک نہ پہنچ سکے. ناممکن ہے کوئی اہل بیت تک پہنچ جائے اور خدا تک نہ پہنچ سکے. لیکن دلیل سے ایک مرحلہ آگے کیا ہے؟ شعائر. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا شعائر نشانی ہے، مگر کیسی؟ جس کا تعلق شعور سے ہے. میں انشاءاللہ تفصیل اب یہاں سے شروع کروں گا شعائر کے اوپر. ذرا سی آپ کی توجہات چاہوں گا. میں نے عرض کیا تھا گفتگو ذرا سی سنگین ہو جاتی ہے، لیکن میرا ایمان ہے اس فرش عزا کی برکتیں ہیں. سنگین سے سنگین مباحث اس فرش پر بیٹھنے والوں کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. صرف آپ کی ذرا سی توجہ مجھے درکار ہو گئی. شعائر ابھی کہاں سے نکلا ہے، اس کا اصل لفظ کیا ہے، اس پر بحث کروں گا. لیکن آج اس مادے کی اصل پر بحث کروں گا. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا شین عین رے شعراء صاحب مفردات القرآن آیت اللہ مصطفی کیا فرماتے ہیں؟ الاصل فی المادہ دقت، لطافت، باریکی، نزاکت. یہ جو مادہ ہے شین عین رے، اس کے اندر اصل کیا ہے؟ باریکی، نزاکت، دقت، لطائف. جہاں یہ سب چیزیں جمع ہو جائیں وہاں یہ معنی پیدا کرتا ہے. لہذا انسان کے بدن میں جو سب سے لطیف اس کا عضو ہے، سب سے باریک عضو ہے، وہ کیا ہے؟ بال. لہذا عربی میں بال کو شعر کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ باریک، سب سے زیادہ لطیف انسان کا ظاہری عضو بال ہے. لیکن اب ذرا غور کیجئے گا کہ اسی وزن یا اسی مادے سے کیا ہے؟ لفظ شعر جو ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، اشعار جس کی جمع ہے. تو شعر کا کیا تعلق ہے لطافت اور باریکی سے؟ شعر کا کیا تعلق ہے شعور سے؟ شعر کے اوپر بہت ساری تعریفیں ہیں. کچھ منطق کی تعریفیں ہیں، کچھ کلام کی تعریفیں ہیں، کچھ ادب کی تعریفیں ہیں. لیکن جو اس مادے سے تعریف جنم لیتی ہے وہ شعر کی تعریف یہ ہے: کلام موضوع مرتب مع لطافت الخیال و دقتہ. میں آسان کر کے بتا دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ شعر ایک ایسے وزن والا، وزن شعر کا وزن ہوتا ہے نا، ہر شعر کا اپنا وزن ہوتا ہے. اب اگر شعراء کی محفل ہوتی تو میں وہ بحث کرتا، عرائض کی بحث ہے، وزن کی بحث ہے، قیافے کی بحث ہے، ردیف کی بحث ہے، یا قافیے کی بحث ہے. یہ ساری کی ساری جو بحثیں ہیں شعر سے متعلق. خود شعر اپنے اندر کئی علوم رکھتا ہے، لیکن یقیناً وہ مقام نہیں ہے کہ یہ بحثیں کی جائیں. اشارہ کر دیا میں نے. لیکن وزن ہوتا ہے، مخصوص وزن ہوتا ہے. وزنوں کا بھی اپنا، عربی میں اگر آپ جائیں گے تو فعلتن فعلتن کر کے ایک پورا سلسلہ ہوتا ہے. ہر شعر کا اپنا وزن ہوتا ہے. کلام موزون ایک وزن ہوتا ہے، مرتب ہوتا ہے، منظم ہوتا ہے شعر. ساتھ میں کیا ہوتا ہے؟ خیال کی لطافت اور باریکی. اب شعر میں اس کے وزن کے بعد، ترتیب کے بعد اہم ترین چیز کیا ہوتی ہے؟ جتنا خیال باریک اور لطیف ہوتا چلا جائے گا، جتنا خیال باریک اور لطیف ہوتا چلا جائے گا، اتنا شعر اپنی کیفیت میں بھاری ہوتا چلا جائے گا. لہذا شعر کی یہ قوت ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک شعر پڑھا جناب کوثر نقوی صاحب کا. اب شعر کی قوت کیا ہے؟ شعر کی قوت یہ، اس شعر کو اگر معنی کرنے لگ جائیں تو ہماری شاید کئی گھنٹوں کی تقریر اس شعر کے حقیقی معنی کو بیان نہ کر سکے. اب اقبال کے اشعار ہیں اور بہت سارے دنیا کے شعراء ہیں. آپ شعر کا معنی کرنے لگ جائیں، بعض اوقات ایک شعر کے اندر اس قدر خیال موجود ہوتا ہے کہ پوری تقریریں کرنے کے بعد بھی، تشریحات کرنے کے بعد بھی انسان یہ کہتا ہے حق مطلب ادا نہیں ہوا. یہ قوت ہے شعر کے اندر. بس ایک قوت شعر کے اندر کیا ہے؟ شعر کے اندر قوت یہ ہے کہ اس کے اندر خیال کی لطافت ہوتی ہے، نزاکت ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، باریکیاں پائی جاتی ہیں. دوسری قوت کیا ہے؟ مرتب ہوتا ہے، منظم ہوتا ہے. لہذا شعور انسانی کے اوپر شعر کا جو نقش ہے وہ کسی اور ادب کی صنف کا نہیں ہے، کیونکہ انسان فطرتاً ترتیب اور نظم کو پسند کرتا ہے. فطرتاً ہے.
میں آپ کو پاکستان دنیا کے کسی بھی 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل میں لے جاؤں، مہنگے ترین ہوٹل میں، اور جب آپ وہاں پر جائیں تو ہر طرف آپ کو سامان بکھرا ہوا نظر آئے، بے نظمی نظر آئے، بے ترتیبی نظر آئے، آپ 2 دن سے زیادہ نہیں ٹھہر سکیں گے۔ لیکن کسی سستی سی جگہ پر لے جاؤں، لیکن آپ ہر چیز کو مرتب پائیں، ہر چیز کو منظم پائیں، آپ کا دل خود بخود وہاں لگ جائے گا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے۔ لہذا جہاں انسان ترتیب دیکھتا ہے، نظم دیکھتا ہے، اس کی طبیعت خود بخود مائل ہوتی ہے۔ فطرتاً نظم پسند ہے، انسان ترتیب پسند ہے۔ لہذا چونکہ یہ انسان کی فطرت ہے اور شعر کی یہ کیفیت فطرت سے ہم آہنگ ہے، لہذا انسان کے حافظے پر، انسان کے شعور پر اس کا شعر کا جو اثر ہے وہ کسی اور صنف ادب کا نہیں ہے۔ آپ کو اپنے بچپن کا کوئی سبق یاد نہیں رہا ہوگا، لیکن 90 سال کے بزرگوں کو بچپن کے اشعار آج بھی یاد ہوں گے۔ کیوں یاد رہتے ہیں؟ اس لیے کہ حافظے پر، شعور پر انسان کے شعر کا جو اثر ہے وہ کسی اور صنف ادب کا نہیں ہے۔ اب میں آپ کے لیے کچھ سوال چھوڑوں گا، جواب اگر آج پہنچا، آج نہیں تو کل دوں گا۔ سوال یہ کہ اگر شعر میں اتنی طاقت ہے تو قرآن شاعری کیوں نہیں ہے؟ شعر میں طاقت ہے نا، تو قرآن شاعری کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے اپنے نبی سے شاعری کو منع کیوں کیا؟ وما علمناہ الشعر، ہم نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھایا۔ کیا شعر اتنی بری چیز ہے؟ نہیں۔ اور صرف بری نہیں ہے بلکہ قرآن ہمیں شعر کے اعتبار سے ہدایت بھی کرتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، تو حتیٰ قرآن یہ بھی بتلاتا ہے کون سا شعر سنو، کون سا شعر مت سنو، کس شاعر کے پاس جاؤ، کس شاعر کے پاس مت، یہاں تک بتایا ہے۔ سورہ شعراء آخری 4 آیت اٹھا کر دیکھ لیجئے، قرآن کیا کہہ رہا ہے شعراء کے بارے میں۔ قرآن بتا رہا ہے کس شاعر کو سنو، کسے مت سنو، کس کے پاس جاؤ، کس کے پاس مت جاؤ۔ کہا والشعراء، اور یہ شعراء شاعر لوگ، عجیب ابتدا بڑی عجیب کی قرآن ہے، کہتا ہے والشعراء شاعر ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یتبعہم الغاوون، یہ شاعر ان کی اتباع کون کرتے ہیں؟ جو خود بھٹکے ہوئے ہیں۔ پہلی آیت بڑی خطرناک ہے، کیا کہہ رہے ہیں قرآن؟ یہ شعراء ان کی اتباع کون کرتے ہیں؟ جو خود بھٹکے ہوئے ہیں، غاوون بیچارے خود بھٹکے ہوئے ہیں، وہی ان کی اتباع کرتے ہیں۔ الم ترى، اے حبیب تو نے دیکھا نہیں ہے، انہم فی کل واد یہیمون، یہ جو شاعر، اب کون شاعر ہیں؟ ان کی اتباع کرنے والے غاوون کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جن شاعروں کی بات قرآن کر رہا ہے ان کی صفت یہ ہے، انہم فی کل واد یہیمون، یہ ہر وادی میں گھومتے رہتے ہیں، کبھی کہاں چلے جاتے ہیں، کبھی کہاں چلے جاتے ہیں، کبھی ستاروں میں گھومتے ہیں، کبھی پھولوں میں آ جاتے ہیں، جہاں دل جاتا ہے گھومتے رہتے ہیں۔ لیکن خطرناک صفت کیا ہے؟ انہم، ان کی صفت یہ ہے یقولون ما لا یفعلون، یہ جو کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں، ان کے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ پس ایسے شاعر کون؟ جن کا خیال کبھی ادھر بھاگ رہا ہو، کبھی ادھر بھاگ رہا ہو، ایک یہ جو ان کا کہنا ہے وہ کرنا نہیں ہے، ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، کہ ایسے شاعر کے پیچھے جانے والا خود بھی بہکا ہوا ہے۔ ایسے شاعر کے پیچھے نہیں جانا، جو ذہن میں آیا بس جو سمجھ میں آیا شعر بنا کر پیش کر دیا، خود بھی نہیں پتا شعر کہاں جا رہا ہے، صرف قافیہ ردیف صحیح کیا اور شعر کہہ دیا، کہا نہیں ایسے کے پاس نہیں جانا۔ لیکن شعراء میں سے کیا ہیں؟ الا الذین آمنوا، مگر کچھ شاعر ایسے ہیں کہ جو صاحبان ایمان ہیں، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، دوسری صفت۔ تیسری صفت وذکروا اللہ کثیرا، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور انتصار کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں جب کس کے بعد؟ جب ظلم ہوا ہو۔ یعنی کیا؟ ان شاعروں کی خصوصیت یہ ہے کہ ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، مظلوم کی حمایت کرتے ہیں، مظلوم کی مدد کرتے ہیں، کہ جہاں یہ 4 صفتیں جمع ہو جائیں وہی شاعر وہ ہے جس کے پیچھے جانے کی ضرورت ہے۔ اور پھر قرآن کی وہ آیت جو آپ نے بارہا سنی ہوگی، اسی کا آخری تتمہ ہے کہ فرمایا سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، ظالم بہت جلدی جان لیں گے کہ انہوں نے کس طرف پلٹ کر جانا ہے، منقلب ہو کر کہاں پہنچنا ہے انہوں نے۔ اسی آیت کا تتمہ ہے یہ حصہ۔
بس شاعری کے بارے میں قرآن نے کیا ہدایت کی ہے؟ بھٹکے ہوئے شاعروں کے پاس نہیں جانا، جن کی فکریں مرتب نہیں ہیں ان کے پاس نہیں جانا، جو صاحبان عمل نہیں ہیں، صاحبان کردار نہیں ہیں، ان کے پاس نہیں جانا۔ کس کے پاس جانا ہے؟ جو ایمان لانے والا ہو، جو عمل صالح کرنے والا ہو، جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو، اور پھر ظالم کے خلاف آواز اٹھانے والا ہو، مظلوموں کی حمایت اور مدد کرنے والا ہو۔ ایسا شاعر قرآن کا شاعر ہے، ایسا شاعر دین کا شاعر ہے۔ کیا ایسا شاعر، اب ہم سوچتے ہیں بعضوں کا نوجوانوں، یقین کیجئے پورے اسلام کی ہسٹری ایسے شاعروں سے بھری پڑی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسے شاعر نہیں تھے، قدم قدم پر ہمارے پاس ایسے شاعر موجود ہیں۔ تو میں کچھ شاعروں کا ذکر کر دوں تاکہ بات کو پھر آگے بڑھا سکوں۔ ایسے شاعر کہ جو ظالم کے مقابلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، ولید بن عبد الملک حکومت پر ہے، بھائی حشام بن عبد الملک ولی عہد بھی ہے، بھائی بھی ہے بادشاہ کا۔ حج کرنے گیا، اب جب حج کرنے کے لیے پہنچا تو دیکھا بہت ازدحام ہے، بہت رش ہے۔ بڑی اس نے کوشش کی کہ میں حجر اسود تک پہنچ جاؤں، لیکن ہر مرتبہ دھکا لگتا پیچھے آ جاتا، ہر مرتبہ دھکا لگتا پیچھے آ جاتا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا، اتنے میں دیکھا کوئی بزرگوار شخصیت خانہ کعبہ میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی امام داخل ہوئے، چوتھے امام، امام سجاد علیہ السلام، امام جیسے ہی آگے بڑھے، لوگ متوجہ ہوئے، فوراً قطار اس طرح سے پھٹ گئی، راستہ دے دیا، اور راستہ دینے کے بعد امام اطمینان سے گئے، جانے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دیا اور واپس پلٹ کر آئے۔ اب جب یہ منظر دیکھا حشام نے، جانتا ہے امام کو جانتا ہے، لیکن امام کی تضحیک کے لیے، امام کی توہین کے لیے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے اپنے مصاحب سے کہنے لگا، یہ کون ہے؟ کون ہے یہ؟ اب وہ بھی کوئی چاپلوس تھا، جانتا تھا امام کو، کہنے لگا پتہ نہیں کون ہے، پتہ نہیں کون ہے۔ اب جب یہ دونوں باتیں کر رہے تھے، عرب کا ایک شاعر جس کا نام فرزدق ہے، فرزدق وہیں کھڑا ہوا تھا۔ ان دو ملعونوں کی جب باتیں سنی تو اب شاعر ہے، اور امام فرماتے یہ روایت میں موجود ہے کہ ہماری مدح میں جو شعر کہتے ہو، ہماری مدح میں جو شعر کہتے ہو وہ روح القدس سے تائید شدہ ہوتی ہے، روایت موجود ہے۔ بس شاعر اہل بیت کی مدح میں جب کہتا ہے تو روح الامین کی تائید کے ساتھ۔ اب یہاں پر فرزدق کو تائید حاصل ہوئی۔ ایک مرتبہ شاعرانہ مزاج نے توہین امامت کو ایک مرتبہ برداشت نہیں کیا۔ تاریخ ساز اس کا یہ قصیدہ ہے۔ جیسے اس نے کہا یہ کون ہے، اس نے کہا پتہ نہیں۔ فرزدق ایک مرتبہ آگے بڑھا، کہا تمہیں نہیں پتا یہ کون ہے؟ تم نہیں جانتے کون ہے؟ ھذا الذی تعرف البطحا وطأتہ، تم نہیں جانتا کون ہے یہ؟ میں بتاؤں، شعر پڑھتا ہوں پھر بتاؤں گا۔ ھذا الذی تعرف البطحا وطأتہ البیت یعرفہ والحل والحرم، یہ کون ہے؟ کون ہے؟ پہچان کرا رہا ہے۔ ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا النقی التقی الطاہر العلم، یہ کہہ کر اس نے پھر پورا ایک شعر، قصیدہ، کئی شعر بہے۔ کئی شعر کہنے کے بعد اب کہہ کیا رہا ہے؟ فرزدق کہہ رہا ہے تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ کہ تیرے تجاہل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ جو تو جاہل بن کے کہہ رہا ہے یہ کون ہے، اس سے ان کی عزت پر اور شرافت پر کوئی اثر نہیں پہنچے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ھذا الذی، یہ وہ ہے، یعرف البطحا وطأتہ، اسے مکہ کی زمین پہچانتی ہے، مکہ کا اطراف پہچانتا ہے۔ البیت یعرفہ، یہ وہ ہے جسے خانہ کعبہ پہچانتا ہے۔ والحل والحرم، ہل پہچانتا ہے اسے، حرم پہچانتا ہے اسے۔ تیرے پہچاننے یا نہ پہچاننے کچھ نہیں ہوگا۔ ھذا ابن، یہ اس کی اولاد ہے، خیر عباد اللہ کلہم، کہ جو سارے کے سارے اللہ کے بہترین بندے ہیں یہ ان کی اولاد ہے۔ یہ نقی ہے، یہ تقی ہے، یہ طاہر ہے، اسے جانا گیا ہے، تجھے بھلایا گیا ہے۔
اور آگاہ جہاد ہے جب اس نے ہشام کے سامنے پورا اپنا قصیدہ اور فصاحت اور بلاغت کی پوری دنیا ہے، چونکہ وقت نہیں ہے میں نے اس لیے 2 شعر پر اکتفا کیا، یہ قصیدہ سنایا، ہشام اور اس کا ساتھی ذلیل ہو کر وہاں سے سر جھکا کر چلے گئے۔ جیسے ہی گئے امام اپنے گھر پلٹتے ہی 10,000 درہم فرزدق کو بھجوائے۔ جیسے ہی فرزدق کے پاس پہنچے، فرزدق نے جو لایا تھا امام کا صحابی، کہا کہ مولا سے کہو میں نے یہ شعر صرف آپ کے عشق میں کہے ہیں، میں نے یہ شعر صرف آپ کے عشق میں کہیں، مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ امام نے کہا ہم جو دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے، اور جان لے تیرا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ جب شاعر شعر کہے، اب شاعر کیسا کیا ہونا چاہیے؟ صاحب ایمان، صاحب عمل، ذکر اللہ کرنے والا، ظالم کے خلاف مقابلے میں مظلوموں کی مدد کرنے والا، ایسا ہو جائے تو کیسی تائید ہوتی ہے یہ بھی بتلا دوں، کیسی تائید ہوتی ہے۔ ایران کا شاعر ہے، نام ہے شہریار، آیت اللہ مراشی نجفی۔ صبح اٹھنے کے بعد اپنے دفتر والوں سے کہا کہ بھئی شہریار نام کا بھی کوئی شاعر ایران میں ہے؟ کہاں؟ آذربائیجان، ادھر رہتا ہے، اور آذربائیجان کا جو بارڈر کا ایریا ہے وہاں پر رہتا ہے، آذری شاعر ہے اور بہت اچھا شاعر ہے۔ کہا ہم ملنا چاہتے ہیں۔ دفتر کی طرف سے شہریار کو خط لکھا گیا۔ اب جب شہریار کے پاس آیت اللہ مراشی نجفی کا دعوت نامہ پہنچا کہ آغا ملنا چاہتے ہیں، تو بڑا حیران ہوا، خوش بھی ہوا، فوراً آیا، آگے آغا سے ملاقات کی۔ آغا نے بٹھا کر اس سے بڑا احترام کیا، چائے وغیرہ پلانے کے بعد آل احوال، اور اس کے بعد آغا نے کہا کہ شہریار تم نے کچھ شعر کہے ہیں مولا کائنات کے بارے میں، ہم سننا چاہتے ہیں وہ شعر، اپنا قصیدہ۔ اس نے ایک ایک کر کے اپنا قصیدہ سنانا شروع کیا۔ وہ شعر پڑھتا تھا، آگے کہتے تھے نہیں یہ نہیں، یہ والا نہیں، یہ والا نہیں، ایک ایک کر کے شہریار کے سارے شعر ختم ہو گئے، دیوان ختم ہو گیا۔ دیوان ختم ہونے کے بعد آپ نے کہا کوئی اور؟ کہا آغا بس جو کچھ تھا آپ کو سنا دیا میں نے، اب نہیں ہے میرے پاس۔ آپ نے کہا کوئی اور ہوگا؟ کہا نہیں، میں نے جو کچھ حضرت کے بارے میں کہا تھا سب آپ کو میں نے سنا دیا۔ آیت اللہ مراشی نجفی نے کہا اچھا وہ جو تیرا قصیدہ ہے مولا کے بارے میں، علی اے ہما یہ رحمت تجھے آیتی خدا را، اے ہما معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ ہما ایک افسانوی پرندے کو کہتے ہیں، افسانے میں مشہور ہے کہ ہما جس کے سر پر بیٹھ جائے اسے بادشاہت مل جاتی ہے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ علی اے ہما یہ رحمت، علی بادشاہت کا ہما نہیں ہے، خدا کی رحمت کا ہما ہے۔ علی خدا کی رحمت، علی کا سایہ جس پر پڑ جائے سمجھ لو وہ خدا کی رحمت کے سائے میں آ گیا ہے۔ علی اے ہما یہ رحمت تجھے آیتی خدا را کہ بے ماں سوا فکندی ہمیں سایہ یہ ہمارا۔ کیسی آیت ہے تو، خدا کی رحمت کی کیسی آیت ہے، کیسا ہما ہے کہ ہما کا جتنا سایہ رحمت کا تھا وہ سارے کا سارا ہم پر ڈال دیا۔ جو علی تک پہنچ گیا، علی کے سائے میں پہنچ گیا، سمجھ لو خدا کی رحمت کے سائے میں پہنچ گیا۔ جیسے ہی آپ نے یہ شعر پڑھے ایک مرتبہ شہریار حیران ہو گیا، کہنے لگا آقا خدا کی قسم، خدا کی قسم میں نے آج تک یہ شعر کسی کو نہیں سنا ہے، آج تک یہ شعر نہیں۔ کہا کیوں نہیں سنا ہے؟ کہا جب میں یہ شعر لکھ رہا تھا اس وقت علی کی محبت کی ایک عجیب کیفیت میرے اوپر طاری تھی، میں نے شعر لکھا۔ پھر آگے ایک اور شعر، اگلا شعر کیا لکھا؟ دل اگر خدا شناسی، اگر دل خدا شناس ہو ہمیں در رخ علی بین، جس کا دل خدا شناس ہوگا، جس کے دل میں خدا کی شناخت موجود ہوگی، اسے ہر جگہ علی کا چہرہ دکھائی دے گا، اسے ہر جگہ علی کا چہرہ دکھائی دے گا۔ دل اگر خدا شناسی ہمیں در رخ علی بین، بے علی شناختم من بے خدا قسم خدا را، میں نے علی کے ذریعے سے خدا کی قسم خدا کو پہچانا ہے، خدا کی قسم علی کے ذریعے سے میں نے خدا کو پہچانا ہے۔ جب یہ شعر آغا نے پڑھے پریشان، کہا آغا آپ کو کس نے بتایا؟ خدا کی قسم میں نے کسی کو نہیں سنایا۔ کیوں؟ ایک عجیب جذب کی کیفیت تھی،
ایک عجیب سرور کی کیفیت تھی۔ اور جب میں نے لکھا اور لکھنے کے بعد میں نے سوچا، میں نے کہا شہریار تو نے کتنا اچھا شعر لکھا ہے، اور میں محفل میں پڑھوں گا کتنی مجھے داد ملے گی، کتنی مجھے واہ ملے گی۔ کہا جیسے ہی یہ خیال میرے دل میں آیا میں نے کہا نہیں، یہ میں نے علی کی محبت میں لکھا ہے، اب اپنے آپ کو ریا سے بچانے کے لیے، اب اپنے آپ کو ریاکاری سے بچانے کے لیے، عجب سے بچانے کے لیے میں اس شعر کو کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں پڑھوں گا، کبھی نہیں پڑھوں گا، تاکہ میرے دل میں ریا نہ آئے۔ یہ جو واہ واہ، یہ جو نعرے میرے ذہن میں آ رہے ہیں، یہ جو اب آئی ہے بات ذہن میں نے قسم کھائی کہ اب یہ شعر میں کہیں نہیں پڑھوں گا، جتنا اچھا شعر ہے۔ اب دیکھا شاعر ایسا ہوتا ہے، اہل بیت کا شاعر یہ ہوتا ہے جسے واہ واہ نہیں چاہیے ہوتی، جسے داد نہیں چاہیے ہوتی، جسے نعرے نہیں چاہیے، اپنے خلوص کو برقرار رکھا۔ اب جب خلوص نے برقرار رکھا تو اہل بیت عطا کیسے کرتے ہیں، اہل بیت عطا کیسے کرتے ہیں؟ کہا آپ کو کس نے بتایا؟ آقا نے اندر سے کاغذ نکالا، کاغذ نکال کر کہا تو نے فلاں رات اتنے بج کر اتنے بجے یہ شعر کہے۔ ادھر شہریار نے کاغذ نکالا، نکالنے کے بعد اسی اشعار کے نیچے وقت دیکھا وہی تھا، تاریخ دیکھی وہی تھی۔ کہا آپ کو کیسے پتہ لگا کہ میں نے اس وقت اور اس دن یہ اشعار کہے تھے؟ کہا جس وقت تو یہ شعر کہہ رہا تھا مجھے مکاشفہ ہوا، آیت اللہ فرما رہے مجھے مکاشفہ ہوا، میں نے مکاشفے میں دیکھا کہ مسجد کوفہ کے اندر ممبر لگا ہوا ہے، علی ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے ایک ایک مدح خاں کو بلا رہے ہیں۔ پھر مولا نے آواز دی، کہا کہاں ہے شہریار، کہاں ہے شہریار؟ شہریار جب تجھے بلایا گیا تو تو نے اس وقت تو اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ شعر نہیں لکھ رہا تھا، اس وقت در واقع حقیقت یہ تھی کہ تو علی کے سامنے اپنے ظاہر میں تو کیا کر رہا تھا؟ اپنے ظاہر میں تو گھر میں بیٹھ کر لکھ رہا تھا، لیکن اس کی حقیقت کیا تھی؟ اس کی حقیقت یہ تھی کہ تو گویا علی علیہ السلام، وہ جو تیرا خلوص ہے۔ اس لیے یاد رکھنا عزیزوں، یاد رکھنا کہ جب بھی اہل بیت کی محبت، کبھی تنہائی میں گھر میں اہل بیت کی کوئی فضیلت سمجھ میں آ جائے، اہل بیت کا کوئی مقام سمجھ میں آئے، اور پھر تمہارے وجود کے اندر سے نعرہ حیدری نکل رہا ہو، وہ نعرہ حیدری ہے، اور جب لگا رہے ہو مستی کے عالم میں لگا رہے ہو تو جان لینا کہ تم گھر میں نہیں لگا رہے، مولا کائنات کے سامنے لگا رہے ہو۔ خلوص کے ساتھ ہے، خلوص کے ساتھ، جتنا خلوص ہوگا اتنا ہی مولا سے نزدیک ہو جاؤ گے۔ لہذا شعراء نے بہت کردار ادا کیا ہے، بہت کردار ادا کیا ہے۔ کمیت اسدی نام آپ نے شاید سنا ہوگا، کون ہے؟ اپنے زمانے کا بڑا شاعر، ابن سکیت اپنے زمانے کا بہت بڑا شاعر ہے۔ کمیت اسدی اپنے زمانے کا شاعر، متوکل نے بلا لیا، بلانے کے بعد ان کی جو مقام ادبی تھا اپنے بچوں کا استاد مقرر کر دیا۔ اب جب اپنے بچوں کا استاد مقرر کیا تو کچھ عرصے کے بعد متوکل ابن کمیت کو بلا کر کہتا ہے، کمیت میرے یہ دونوں بچے افضل ہیں یا حسنین؟ کون؟ میرے یہ دو یا حسنین؟ اب کمیت کون ہے؟ اہل بیت کا شاعر ہے، اہل بیت کا شاعر، جانتا ہے کس کے سامنے سوال ہوا ہے۔ ایک مرتبہ اس کے بچوں کو دیکھا اور ایک مرتبہ متوکل کو دیکھا، اب جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن اہل بیت کا شاعر ہے، اہل بیت کا عاشق ہے۔ کہنے لگا حسنین بہت دور کی بات ہے، تیرے یہ بچے میرے نزدیک علی کے غلام قمبر کی جوتیوں کے برابر نہیں ہیں۔ متوکل جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے یہ جملے کہنا، یہ علی کا شاعر ہے، یہ ہے علی کا شاعر۔ لہذا بڑی تاریخ میں ایک بڑا سلسلہ ہے، شعراء نے بہت خدمات انجام دی ہیں اہل بیت کی۔ میں بہرحال صرف گفتگو کو وہ نہیں کروں گا، صرف ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اہل بیت کے شاعر موجود ہیں، اہل بیت کی ثنا بیان کرنے والے ہیں۔ بس ایک شعر چند ایک بیان کروں گا اور آگے بڑھوں گا۔ ہم نے ابتدا نہیں کی، ہم سے پہلے بہت سو نے کی ہے اور بڑے بڑے عجیب و غریب شعر کہے ہیں۔ صرف ایک شعر کہہ کر آگے بڑھوں گا، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔
کہ اگر اہل بیت کی، ہم نے نہیں کہے شعر، اہل سنت میں بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے فقہا نے اہل بیت کی محبت میں شعر کہے ہیں، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں اگر اہل بیت کی محبت میں شعر کہنا بدعت ہے تو اپنے امام فقہا سے جا کر پوچھو، اور کوئی عام آدمی نہیں، شافعی مسلک کے امام جن سے شافعی مذہب چلا ہے، امام شافعی، دو شعر امام شافعی کے بیان کروں اور گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ امام شافعی کے شعر ہیں، ادب کا ایک واقعاً خوبصورت امتزاج ہے، دو شعر۔ ایک عربی کی فصاحت و بلاغت یہ ہے کہ عربی فصاحت و بلاغت میں بعض اوقات زیر زبر پیش سے معنی بدل جاتے ہیں، لہذا عربی میں ایک لفظ ہے جنت، آپ نے سنا ہوا ہے، جنت کے کیا معنی ہے؟ باغ، لیکن یہی اگر جنہ ہو جائے تو مراد کیا ہے؟ جن۔ اسی کے اوپر اگر پیش لگا دیں، جنہ بنا دیں، تو جنہ کہتے ہیں شیلڈ کو، ڈھال کو۔ جنہ، جنہ اور جنہ، امام شافعی نے ایک شعر میں تینوں الفاظ استعمال کیے ہیں، ایک ہی شعر میں تینوں استعمال کیے، اور پورا شعر حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پورا شعر کیا ہے؟ حدیث پیغمبر کی۔ شعر کیا ہے؟ علی حبہ الجنہ، جنہ کیا تھی؟ ڈھال۔ علی حبہ الجنہ، علی کی محبت ڈھال ہے، آگ سے بچاتی ہے، گناہوں سے بچانے والی ڈھال کیا ہے؟ علی کی محبت۔ علی حبہ الجنہ قسیم النار وال، علی کون ہے؟ جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنا۔ علی حبہ الجنہ قسیم النار والجنہ وسیع المصطفیٰ حقا، مصطفیٰ کا حقیقی وسیع کون ہے؟ علی۔ وسیع المصطفیٰ حقا امام الانس وال، امام شافعی کے شعر ہے۔ ایک شعر اور ہم سے کہتے ہیں اہل بیت کے ذکر سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ امام شافعی کا شعر بھی سنا رہا ہوں، اسی شعر میں آپ کا فتویٰ بھی موجود ہے، اسی شعر میں فتویٰ بھی موجود ہے۔ کیا کہا امام شافعی نے؟ امام شافعی فرماتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم، اے اہل بیت رسول آپ کی محبت کیا ہے؟ آپ کی محبت فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اللہ نے وہ قرآن جو نازل کیا ہے آپ کی محبت کو اس میں فرض کیا ہے، آپ کی محبت کو کیا کیا ہے؟ فرض کیا ہے۔ کفاکم من عظیم الفخر انکم، آپ کے عظیم فخر کے لیے یہ بات کافی ہے، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، آپ کے عظیم فخر کے لیے یہ بات کہہ دینا کافی ہے، جس نے اپنی نماز میں آپ پر درود نہیں بھیجا اس نے گویا نماز ہی نہیں پڑھی۔ اگر داستان کو آگے بڑھاؤں تو شعر میں بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، لیکن اردو شعراء کی ایک مختصر سی بات کہہ کر آگے چلوں۔ میر تقی میر نے اپنے زمانے میں فرمایا جو معتقد نہیں ہے علی کے کمال کا، ہر بال اس کے تن پہ ہے موجب وبال کا۔ غالب کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، غالب نسیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگیے بو تراب میں، کہاں جاؤ گے؟ ہر مقام پر ہر شاعر نے اہل بیت، جو اہل بیت سے جڑا نہیں وہ شاعر بنا نہیں۔ لہذا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ جتنے بھی بھٹکے ہوئے شاعر ہیں جن کو خود نہیں پتا کہاں جا رہے ہیں، ان کے پیچھے نہیں جانا۔ شاعر کی صفات بیان کر دی۔ سوال میرا اپنی جگہ پر ہے، کل میں گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھاؤں گا۔ سوال میرا یہ ہے کہ جب شاعری کے اندر اتنے کمالات موجود ہیں تو پھر قرآن شاعری کیوں نہیں ہے؟ جب شعر کے اندر اتنی طاقت ہے تو پھر پیغمبر کو خدا نے شعر سے دور کیوں رکھا؟ تھوڑا سا آپ سوچئے گا، باقی جواب میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ شعر کی اس قوت کے باوجود، لیکن شعر میں اصل آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ شعر کی اصل یہ ہے کہ اس کے اندر نزاکت خیال، دقت خیال ہوتی ہے، اس لیے
اسے کیا کہتے ہیں؟ شعر۔ شعائر کے بارے میں علماء کے درمیان میں اختلاف ہے۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ شعائر جمع ہے شعار کی۔ اب شعار کیا ہوتا ہے؟ شعار ہوتا ہے علامت القوم، کسی بھی قوم کی علامت کو شعار کہتے ہیں۔ لیکن بعض دوسرے علماء وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ شعار کی جمع نہیں ہے بلکہ شعیرہ کی جمع ہے۔ اب یہ لازمات میں جانتا ہوں گفتگو آپ کے لیے سنگین ہے، لیکن اگر یہ مطالب ذہن میں نہ آئیں، آپ کو کبھی بھی شاعر اللہ کا معنی کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں ٹائم لگاؤں گا، آہستہ آہستہ سمجھاؤں گا آپ کو، اور کوشش کروں گا اس مقام تک پہنچاؤں جہاں تک میں چاہتا ہوں۔ لہذا کل ایک گفتگو اس 2 سوالوں کے علاوہ اس بات پر کروں گا کہ شعار کیا ہوتا ہے اور کیوں شعائر جمع شعار نہیں ہے، تاکہ پھر میں شعیرہ کی تعریف کروں گا، اور پھر شعیرہ کی تعریف کرنے کے بعد قرآن سے سوال کروں گا کہ اللہ نے قرآن میں شعائر بیان کیے ہیں یا نہیں۔ جب ہمیں قرآن کے شعائر مل جائیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کربلا میں اور شعائر الہی میں کیا ربط ہے۔ یہ ربط ہمیں سمجھ میں آ گیا تو گفتگو خود بخود مقاصد کی طرف خود بخود روانہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کربلا میں آج امام حسین کو 2 دن ہو چکے ہیں۔ ابھی بظاہر پانی کھلا ہوا ہے، گھاٹ کھلا ہوا ہے، پانی آ رہا، لیکن ایک مرتبہ امام کا ایک صحابی صبح کو اٹھنے کے بعد نگاہ کرتا ہے، اور نگاہ کرنے کے بعد دور تک اسے چمک ہی چمک دکھائی دیتی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ امام کی خدمت میں آ کر کہا مولا سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کیا رہا ہے۔ مولا نے کہا یہ جو تجھے دکھائی دے رہا ہے یہ ہمارے دشمنوں کا لشکر ہے، چاروں طرف نیزوں کی چمک، ڈھالوں کی چمک، تلواروں کی چمک، عمر سعد کا لشکر جمع ہو رہا ہے کربلا میں، اور اہل بیت کے بچوں کے دلوں پر خوف اور ہراس آہستہ آہستہ طاری ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کربلا مکمل نہیں ہوتی جب تک اس کربلا کے پہلے شہید کا ذکر نہ کیا جائے۔ پہلا شہید کون ہے کربلا کا؟ کہ جو کربلا میں شہید نہیں ہوا، کربلا میں شہید نہیں ہوا، لیکن جب تک اس کی شہادت کا ذکر نہ ہو کربلا شروع نہیں ہوتی۔ کون؟ جناب مسلم ابن عقیل۔ عجیب بات ہے، واقعاً عجیب بات ہے۔ کربلا کے مقتولوں کی ابتدا بھی مسلم سے ہے اور انتہا بھی مسلم کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر ہے۔ یعنی کربلا کے سلسلے کے آخری شہید کون ہیں؟ کربلا کے سلسلے جو کربلا سے جڑے ہوئے ہیں وہ آخری شہید مسلم کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کربلا سے 1 سال کے بعد شہید ہوئے۔ بعض روایات کے مطابق جناب مسلم ساتھ لے کر گئے تھے، بعض روایات کے مطابق شام غریباں یہ بچے بچھڑ گئے اور پھر عمر سعد کی فوج کے ہاتھ لگے، زندان میں ڈال دیے گئے۔ کس قدر مظلومیت کا مقام ہے۔ 1 سال ہو گیا ہے بچوں کو زندان میں، دونوں بھائیوں کو الگ الگ زندان میں رکھا ہے۔ سال ہو گیا بچوں نے، بھائیوں نے ایک دوسرے کی صورت نہیں دیکھی۔ اتنی جھڑکیاں، اتنے تازیانے، اتنی تکلیفیں۔ ایک دن سال گزرنے کے بعد بڑے بھائی نے ہمت کی، اور ہمت کرنے کے بعد زندان بان سے کہا تو نے اس پورے سال میں کبھی مجھ سے کوئی برائی دیکھی؟ تو نے دیکھا کہ میں کوئی برائی انجام دیتا ہوں؟ تو نے دیکھا کہ میرے اندر کوئی برائی؟ کہا نہیں، میں نے تو جب بھی دیکھا آپ کو مصلی عبادت پر دیکھا، جب بھی دیکھا آپ کو میں نے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، دعا مانگتے ہوئے دیکھا۔ میں تو سوچتا ہوں کہ آپ جیسے معصوم بچوں کو سزا دی کس بات پر گئی؟ کہا تو نے جاننے کی کوشش نہیں کی؟ کہا میرا آقا بہت سخت ہے اور مجھے بڑی سختی سے کہا گیا ہے کہ آپ سے بات نہ کروں
اگر مجھے آپ سے بات کرتے ہوئے دیکھ لے گا تو مجھے بھی مارے گا بھی اور نکال بھی دے گا۔ کہا لیکن تو کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی؟ کہاں میرے دل میں خیال آتا ہے۔ کون ہو تم؟ کہاں سے آئے ہو؟ کس گناہ میں قید کیے گئے ہو؟ کہا ہمارا تعلق مدینے سے ہے۔ جب بچوں نے کہا ہمارا تعلق مدینے سے ہے تو کوفہ میں شیعوں کی بڑی تعداد ہے، جانتے ہیں نا آپ، کوفے میں شیعوں کی بڑی تعداد ہے۔ جب یہ سنا کہ مدینے کے ہیں تو ایک مرتبہ پریشان ہو گیا۔ کہا مدینے میں کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ کہا ہمارا تعلق بنی ہاشم سے ہے۔ اب یہ جملہ سخت ہے، بنی ہاشم، امام حسین کا خاندان، نبی کا خاندان، کون ہیں آپ؟ کہا میں مسلم ابن عقیل کا بیٹا محمد ہوں۔ اب یہ سننا تھا تو ایک مرتبہ کانپنے لگا، اور پھر ایک مرتبہ شہزادے کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا، ہاتھ رکھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ہاتھ باندھ کر کہا شہزادے مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ مسلم کے بیٹے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، کیا کروں؟ کہا میں نے 1 سال ہو گیا اپنے بھائی کا چہرہ نہیں دیکھا، میں نے اپنے بھائی کو نہیں دیکھا۔ فوراً چھوٹے بھائی ابراہیم کو آزاد کیا، دونوں بچے گلے مل کر روتے رہے، کافی دیر تک روتے رہے، اور اس کے بعد کہا اے مہربان شخص، اگر تو ہمارے اوپر کوئی مہربانی کرنا چاہتا ہے کسی طرح سے ہمیں مدینہ پہنچا دے، کسی طرح سے ہمیں مدینہ پہنچا دے۔ کہنے لگا شہزادوں یہ میری طاقت سے باہر ہے، میں نہیں کر سکتا یہ کام، میں نہیں پہنچا سکتا آپ کو۔ کہا پھر کیا کر سکتا ہے؟ کہ میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں، آپ کو آزاد کر دوں، آپ چلے جائیے گا، آپ کو آزاد کر دیتا ہوں میں۔ تو بچے اب آزاد ہونے کی خبر سن کے جب چلنے لگے، ایک مرتبہ بچوں کا دامن تھام لیا، کہا شہزادوں میری کچھ درخواست ہے، میں کچھ چاہتا ہوں آپ سے۔ بچوں نے کہا ہم تو غریب ہیں، تو جانتا ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تجھے دینے کے لیے۔ کہا نہیں شہزادوں مجھے پیسے نہیں چاہیے، آپ سے کچھ مالی مدد نہیں چاہیے، شہزادوں ایک چھوٹا سا وعدہ آپ سے لینا چاہتا ہوں، ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ کہا کیا وعدہ لینا چاہتا ہے؟ کہا دیکھو کل کو قیامت برپا ہوگی، کل قیامت برپا ہوگی، ارے آپ کی جدہ جناب زہرا پیغمبر کا سامنا ارے میں نہیں کر سکوں گا، مجھ سے غلطی ہو گئی، شہزادوں مجھے وعدہ دو قیامت کے دن میری شفاعت کرو گے، قیامت کے دن میری شفاعت کرو گے۔ کہا ہم وعدہ کرتے ہیں قیامت کے دن ہم اپنے جد کے حضور تیری شفاعت کریں گے۔ کہا شہزادوں چلے جاؤ، جلد از جلد نکل جاؤ، میں ایک مرتبہ آپ سے سوال کروں گا۔ آپ نے سنا ہے نا جناب مسلم کوفہ کی گلیوں میں بھٹکتے رہے، جناب مسلم کو راستہ نہیں ملا۔ بس عزادارو تھوڑی سی دیر کے لیے یہ سوچو، جب مسلم کو کوفہ میں راستہ نہیں ملا تو مسلم کے بچے کہاں جاتے؟ مسلم کے بچے کہاں جاتے؟ بھٹکتے رہے، نہر کے کنارے پہنچے، درخت کے اوپر بیٹھ گئے۔ صبح کو ایک کنیز آئی، جب پانی بھرنے لگی تو ایک مرتبہ پانی کے عکس میں 2 چاند سے چہرے دکھائی دی۔ تڑپ کر درخت کے اوپر دیکھا، 2 چاند سے سورت پہلے بچے ایک دوسرے سے گلے لگ کر بیٹھے ہوئے ہیں، پیار کے ساتھ ان کو آواز دے کر اتارا۔ جب بچے نیچے اتر آئے، پیار کرنے پر اتر آئے تو پوچھا بچوں تم کون ہیں؟ بچوں نے ڈرتے ڈرتے بتایا ہم مسلم کے بچے ہیں۔ بس عزادارو یہ کنیز کس کی ہے؟ حارث ملعون کی۔ حارث ملعون کو پتہ لگ گیا، پتہ لگنے کے بعد روایت آپ کے ذہن میں ہے، میں تھوڑا سا تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں گا۔ بچوں کو نہر کے کنارے لے کر آ گیا، تلوار ہاتھ میں ہے، اپنے جوان بیٹے کو تلوار دی اور کہا جا ان بچوں کے سر قلم کر دے۔ جب جوان آگے بڑھ کر بچوں کے پاس آیا، کہا میں تمہیں قتل کرنے آیا ہوں۔ بچوں نے کہا اے جوان تیری شکل ہمارے بھائی علی اکبر سے ملتی ہے، تجھے دیکھ کر تیری جوانی کو دیکھ کر ہمیں اپنا بھائی علی اکبر یاد آ گیا۔ کہا علی اکبر سے کیا ربط ہے؟ کہا ہم علی اکبر کے بھائی ہیں۔ جوان نے تلوار پھینکی، کہا باپ کو کہا میں نہیں قتل کر سکتا۔ باپ نے فوراً اپنے
سیاہ فام غلام کو بھیجا، کہا تو جا کر ان بچوں کو قتل کر۔ سیاہ فام تلوار لے کر آگے بڑھا، بچوں نے ایک مرتبہ پھر کہا تو کتنا شبیہ ہے ہمارے چچا کے غلام جون سے کتنا ملتا جلتا ہے، ہمارے جد کے غلام بلال سے کتنی شباہت رکھتا ہے۔ کہا تمہارا بلال سے کیا تعلق ہے؟ کہا ہم اس کے جد کی تو اولاد ہیں۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ اب جانتے یہ آگے بڑھ کر کہا میں تمہیں قتل کروں گا، نہیں چھوڑوں گا۔ بچوں نے کہا دیکھ تو ہمیں بیچ دے، ہمیں بیچ کر تجھے پیسے مل جائیں گے۔ کہا نہیں، میں امیر کی خوشی چاہتا ہوں۔ کہا اگر امیر کی خوشی چاہتا ہے ہمیں اس کے پاس لے جا، جو ہمارے بارے میں وہ فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہے، ہمیں زندہ لے جا۔ عجیب سخت دل آدمی تھا، کہا نہیں میں تمہیں قتل کروں۔ اب جب بچوں نے دیکھا کہ یہ قتل ہی کرے گا تو بھائیوں نے کہا اچھا اب اگر تو ہمارے قتل پر راضی ہے، کرنا چاہتا ہے قتل، بس ایک تھوڑی سی فرصت دے دے۔ کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا کچھ نہیں کرنا چاہتے، 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتے، کچھ نہیں کرنا چاہتے، 2 رکعت۔ مسلم کے بچے بتلا رہے ہیں عزاداری کیسے ہوگی، 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ کہتا ہے کہ اگر نماز بچا سکتی ہے تمہیں تو پڑھ لو۔ بچوں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا پروردگار ہم جو تدبیر کر سکتے تھے کر لی، لیکن اب اس ظالم اور ہمارے درمیان تم ہی حاکم ہے، یا خیر الحاکمین، ہم نے اپنی تقدیر تیرے اوپر چھوڑ دی۔ نماز پڑھ کر پہلے بڑا بھائی آگے بڑھ کر کہتا ہے پہلے مجھے قتل کر دے، میں چھوٹے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ چھوٹا کہتا ہے پہلے مجھے قتل کر دے، میں بڑے کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ ایک مرتبہ اس ظالم نے تلوار چلائی، پہلے بڑے بھائی کے سر کو قطع کیا، پھر چھوٹے کے سر کو قطع کیا۔ ارے ابن زیاد جیسے ملعون کے بعد جب دشت میں رکھ کر ان معصوم بچوں کے سر آئے ہیں، تاریخ میں عجیب مقام میں لکھا ہے ابن زیاد جیسا شقی القلب آدمی 3 مرتبہ اپنی جگہ سے اٹھا، 3 مرتبہ اپنی جگہ پر بیٹھا، اس کے بعد اپنے زانوں کو پیٹ کر کہتا ہے ارے تو کتنا سنگ دل آدمی تھا، اتنی چاند سی صورت میں، اتنی چاند سی صورت میں، ارے تجھے ان پر رحم نہیں ہے۔ مسلم کے بچوں کا نصیب یہ ہے، وہاں مسلم گرفتار ہو گئے، اسی ابن زیاد کے سامنے لائے گئے۔ ابن زیاد نے کہا کیا چاہتے ہو؟ میرا مولا آخری وقت میں پیاسا بہت پیاسا ہے، پانی پینا چاہتا ہے۔ جب پانی کا جام جناب مسلم کے سامنے آیا، ایک مرتبہ دہان مبارک سے خون کا قطرہ نکل کر پانی میں گرا۔ جب پانی میں خون کا قطرہ گرا، مسلم نے جان لیا کہ پیاسا ہی دنیا سے جانا ہے۔ میں کہوں گا مسلم ابھی تو تمہارا مولا پیاسا دنیا سے نہیں گیا، تم پیاسے شہید ہونے کی ابتدا کر رہے ہو۔ حکم دیا کہ دارالامارہ پر لے کر جایا جائے اور سر کاٹنے کے بعد لاش کو زمین پر پھینک دیا جائے۔ جب جناب مسلم کو لے کر دارالامارہ کی چھت پر پہنچے، چاہتا ہے کہ جناب مسلم کے سر کو قطع کر دے، دیکھا جناب مسلم رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ آ کے قریب پوچھتا ہے مسلم تو رو کیوں رہا ہے؟ کہنے لگا بس اس لیے رو رہا ہوں، میں نے فرزند زہرا کو خط میں لکھا تھا کہ مولا کوفے والے آپ کے لیے آمادہ ہیں۔ ارے میں اب کیسے اپنے مولا کو بتاؤں؟ کوفہ والوں ارے باغی ہو چکے ہیں، ارے فرزند زہرا کو کوئی پیغام بتلائے کہ مولا کوفے نہ آنا۔ یہاں جناب مسلم کی گردن پر تلوار چل رہی، وہاں راستے میں امام حسین علیہ السلام اپنے مرکب پر بیٹھے ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ جناب عباس نے دیکھا، ایک مرتبہ تڑپ کر امام حسین
حسین کے پاس آئے، کہا مولا کیا بات ہو گئی، کس چیز نے فرزند زہرا کے دل کو دکھایا؟ کہا عباس تو بھی دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا مولا کیا بات ہو گئی؟ ایک مرتبہ انگلیوں کو کھولا، کہا عباس ذرا نگاہ کر۔ اب تو جناب عباس نے دیکھا دارالمنارہ کی چھت پر مسلم ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، ظالم کی تلوار چلی، مسلم کا سر جڑا ہوا، مسلم کے لاشے کو جب دارالمنارہ کی زمین پر پھینکا گیا، ارے میرے مولا کا بدن ٹکڑے ٹکڑے، ہڈیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ جناب عباس ایک مرتبہ دل پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے مولا عباس سے برداشت نہیں ہوگا، میں کہوں گا عباس تمہیں مسلم کو ارے قتل ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکا، میرا سلام ہو جناب زینب کے اوپر ارے 70 قدم کے فاصلے سے حسین پر خنجر کی ضربت ہو۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہمارے اس مختصر سی باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار الہ بحق حضرت سید الشہداء منتقم حقیقی کربلا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ بحق حضرت سید الشہداء عزاداران سید الشہداء دنیا میں جہاں جہاں آباد ہوں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ بار الہ بحق حضرت سید الشہداء جتنے عزادار بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جتنے ہمارے عزادار بے گناہ اسیر ہیں بار الہ بحق حضرت سید الشہداء ان کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ دین دشمن، اہل بیت دشمن طاقتوں کو، عزادار دشمن طاقتوں کو، استعمال استقبالی قوتوں کو، تکفیری قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ جہاں جہاں عزادار اور مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں، بحرین، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا میں، بار الہ سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ فلسطین، میانمار اور بالخصوص کشمیر کے مظلومین کی نصرت فرما۔ بار الہ بحق حضرت سید الشہداء تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب اسلامی حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما۔ بار الہ بحق حضرت سید الشہداء ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔